الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے جن حضرات نے درود السلام پڑھا ان سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے یرکان، کالا یرکان جسے کہتے ہیں، اسے ہیپاٹائٹس بی اور سی بھی کہتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے اور کن لوگوں کو ہوتا ہے، یہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ ایک وائرس ہوتا ہے، جب جگر کے خلیات پہ پڑتا ہے تو جگر کے خلیات کو آہستہ آہستہ تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے جگر کے خلیات تباہ ہوتے ہیں ویسے ویسے ہیپاٹائٹس بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان لوگوں کی پسلیوں کے دونوں پسلوں کے نیچے درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پیپ دار چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر، مریض کے اندر خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ نقاہت، کمزوری محسوس کرتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی ایسے لگتی ہے کہ جیسے میری زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہیپاٹائٹس ہے یہ کافی عرصہ لیتا ہے۔ بعض دفعہ تو مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ نقصان یہ وائرس کر چکا ہوتا ہے۔ جیسے جگر خراب ہو جاتا ہے تو مریض کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو گیا ہے تو وہ مریض جو ہے بہت زیادہ پریشان رہنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں چارپائی پہ پڑا رہوں، کوئی کام نہ کروں، حالانکہ یہ اتنا بڑا کوئی مرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک جگر کی سوزش ہوتی ہے، بس جگر کی سوزش کو آپ ٹھیک کر دیں انشاءاللہ تعالی یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو جو تحریک ہوتی ہے وہ عضلات غدی تحریک ہوتی ہے۔ عضلات غدی تحریک میں یہ ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جب غدی عضلاتی تحریک میں یہ چلا جاتا ہے، یعنی گرمی اور خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو تب بھی یہ جگر کی سوزش ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جگر جو ہے وہ صفرا بنا رہا ہوتا ہے اور صفرا جگر میں رک رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دراصل یہ جو مرض ہے وہ عضلاتی اعصابی سے شروع ہوتا ہے اور عضلاتی غدی عضلاتی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں جگر کی سوزش جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ہیپاٹائٹس بڑھتا جاتا ہے۔ جب یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے جو ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو گیا ہے۔ تو اس کا فوری طور پر علاج کرنا چاہیے، ورنہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے مریض کو بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ اگر بڑھ جائے تو پھر پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ اس وقت جو ہوتا ہے یہ تقریباً لا علاج ہو چکا ہوتا ہے مریض۔ تو میرے پیارے دوستو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اس کا بہترین کامیاب علاج الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور کیا ہے۔ حال ہی میں ایک دوست تھے ایئر فورس میں، ان کی جاب تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو گیا ہے۔ تو میں نے پہلے 3 ماہ کا ڈاکٹری علاج کیا ہے، لیکن اس کا وائرس ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جب بھی ٹیسٹ کرواتا ہوں تو یہ وائرس لازمی اس میں یعنی آتا ہے اور نشاندہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کے اندر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے یعنی وائرس موجود ہے۔ تو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، میں نے 1 ماہ کا مکمل کورس بنا کے ان کو دیا، انہوں نے استعمال کیا۔ 1 ماہ کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے جا کے ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالی
آپ کا ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جب 1 ماہ مکمل دوائی کھائی، انہوں نے جا کے ٹیسٹ کروایا، الحمدللہ اس کا ٹیسٹ کلیئر آیا۔ انہوں نے فوری طور پر مجھے کال کی اور میرا شکریہ ادا کیا کہ حکیم صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ اب مجھے اپنی طبیعت میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں بالکل فٹ ہو گیا ہوں، اور میں نے ٹیسٹ کرا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے، جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو صرف مزاج کے مطابق میڈیسن ترتیب دیتے ہیں اور مخلوق خدا کو پہنچا دیتے ہیں، اور مخلوق خدا وہ میڈیسن استعمال کر کے الحمدللہ شفا یاب ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور کوئی بھی اگر ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، کالہ جرثومہ میں مبتلا ہے، تو سکرین پہ میرے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، 1 ماہ کا مکمل کورس یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا ہیپاٹائٹس نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جگر کلیئر آئے گا اور آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ 1 ماہ کا مکمل کورس ہم 3600 روپے میں بنا کے دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ میڈیسن منگوا سکتے ہیں، اور جب یہ ہم میڈیسن دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک غذائی چارٹ بھی دیتے ہیں۔ جب آپ غذا اور وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا جگر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں جو میں چیزیں استعمال کرواتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اکثری جرکان کیپسول صبح شام کھانے کے بعد ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ 6 اکسیر جو ہے وہ میں دن کے وقت 1000 ملی گرام کا کیپسول ہمراہ دودھ استعمال کرواتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک مجون بنا کے دیتے ہیں جو جرکان کے لیے ہوتی ہے، وہ رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک صفوف جگر بنا کے دیتے ہیں، وہ صبح نہار منہ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ یہ 4 میڈیسن ہم دیتے ہیں اور صرف 3600 روپیہ لیتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک میڈیسن جو ہے وہ 900 روپے کی آپ کو 1 ماہ کی پڑتی ہے۔ انتہائی سستا علاج ہے ہمارا، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی امراض ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، ہم صرف 1 ماہ کا مکمل کورس 3600 روپے میں دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ میڈیسن منگوائیں۔ آپ 3600 روپے کا 1 ماہ کا ہمارا مکمل کورس ہوتا ہے، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کے حکم سے وہ آپ کا مرض نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کئی سالوں کے تجربات کی بنیاد پر ہم نے یہ کورس ترتیب دیے ہوئے ہیں، تمام امراض کے لیے کورس ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ ہم خاص امراض کا علاج کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو بھی آپ کے امراض ہیں، ہم نے اس کے لیے بہترین شاندار اعلیٰ قسم کے کورس ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ آپ وہ منگوا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، میڈیسن منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ میرے اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اب میری آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاج، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔